قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے ہمارے آنے والے تمام مہمانوں کی بات سنی ہے اور آج یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ بہت سارے مہمان حضرات آئے ہوئے ہیں، سب کو وقت بھی نہیں مل سکا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو کوئی محسوس نہیں کرے گا۔ نمائندگی سب کی الحمدللہ ہوئی ہے۔ میں اس پر مولانا عبید الرحمن صاحب کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک شکریہ کا موقع دے دیا ہے اور سب کی ہنسیوں کو دیکھ لیا ہے اور ایک دوسرے کو دکھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ اور دوسرا یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پر، آپ کی اس چھوٹی سی دعوت پر، چھوٹی سی، جیسے کہ قاری ابراہیم صاحب فرما رہے تھے، مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ ٹی پارٹی ہے، میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا چائے پارٹی ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے، الحمدللہ اچھے طریقے سے انگلش بول سکتا ہوں، اچھے طریقے سے اپنا سین کر سکتا ہوں، لیکن ساری زندگی کیا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں انگریز سے نفرت ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہیں گا، یہ ٹی پارٹی نہیں، یہ چائے پارٹی، اس پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو یہی تھا کہ شاید پروگرام نہیں ہے، میرا بھی یہی تھا۔ میں نے قاری ابراہیم صاحب کو کہا بھی شاید پھر آپ نے تو اس لیے صبح سے بھی چائے نہیں پی ہوگی، چلو وہاں پیئیں گے۔ تو الحمدللہ عبید الرحمن صاحب کو میں اس بات پر خراج تقسیم پیش کرتا ہوں، نوجوان ہے، کہ آج یہاں پر جمعیت اہل حدیث اور باقی حضرات سارے یہاں چھچ کے علماء ایک رہنما سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے یہاں جمع ہو کر اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی رہنما یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی وساطت سے ہم آگے تک بات پہنچاتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں بھی دین کا مسئلہ ہوگا تو آپ یہ آئندہ مت کہنا کہ علماء کے اختلاف ہے اس لیے ہم کیا کریں، علماء دینی ساری باتوں میں اتفاق رکھتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ پورے ملک کی بات نہیں کر سکتے تو علاقہ چھچ کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں سارے موجود ہیں، جیسے عبید الرحمن صاحب نے کہا، یہاں اس علاقے میں ہمیں بد امنی ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے کئی بار اپنے تھانے سے یہ بات سنی، ملک نثار صاحب تھانے والے اپنے ساتھیوں سے، پولیس والوں سے سنی، یہ جو محرم کے دن آتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہماری ڈیوٹی چھچ کے اندر ہو کہ یہاں ہی ایک امن ہوتا ہے، ورنہ ہماری تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس امن کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے آپ سیاسیوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ علماء آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہیں اور سارے کھڑے ہیں کہ یہاں پر یہ لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کام ہمارے اکابر کر کے گئے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ جی ٹی روڈ کے امن کو خراب کرنے کے لیے پرانی سازش کی گئی تھی۔ آج ہم اسی ایریے میں بیٹھے گئے ہیں، علماء نے یکجا ہو کر آواز اٹھائی، آج بھی وہ ایک جگہ پر لٹکا ہوا ہے، لیکن آپ کو بھی علم ہے، انتظامیہ والوں کو بھی علم ہے، آئے دن شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے جذباتی لوگ کہہ دیتے ہیں ہم قربانی دے دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، کیا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح کی شرارت ہوتی پھر ان کی بھی قربانیاں لگیں گی، یہ بھی تو ہوگا نا پھر۔ اس لیے انتظامیہ تک یہ بات ہونی چاہیے، اس امن کو نہ خراب، ہم بس یہ کہتے ہیں امن کو نہ برباد ہونے، اس کی مثالیں تو موجود ہیں پورے ملک کے اندر۔
میں نے آج جمعے میں کہا، میں دعا فیکٹری میں جمعہ پڑھاتا ہوں، فوجی ایریا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب حضور کے ارشاد ہے کسی علاقے میں ایک حد اسلامی لگ جائے جرم پر، مثلا چور کا ہاتھ کٹ جائے چوری پر، نبی فرماتے ہیں 40 سال تک وہ جرم ختم ہو جاتا، 40 سال تک وہ جرم نہیں ہوتا۔ جب اسمبلی میں بات ہو، ہمارے اداروں میں بات ہو، ہم بات کریں اپنے علاقے کی کہ چور اتنی چوریاں ہو رہی ہیں ہمارے علاقے میں، اب ہو رہی ہیں، علاقہ پرامن نہیں ہے، انتظامیہ کے پاس موجود ہے، کئی ساتھیوں کو راستے میں روکا گیا، پیسے لے لیے جاتے ہیں، مارا جاتا ہے، ہو رہا ہے نا یہ کام۔ میں کہتا ہوں چور پکڑا جائے، ثابت ہو جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، آپ میں سے کسی کو تکلیف ہے؟ جی کون شور کرے گا؟ چور جی چوری کہے گا نا، نہیں 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 یہ نہیں ہونا چاہیے جی، یہ بڑی سخت سزا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بل پاس ہوا ہے، بل کی بات ہوئی ہے کہ جو صحابہ کی، صرف صحابہ کی بات نہیں ہوئی، آگے کیا ہے؟ آل بیت کی۔ دیکھو ہمارے ساتھی اس جملے کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ غلط تاثر دے رہے ہیں۔ صحابی بھی ساڑھے، آل بیت بھی جی ساڑھے نے نا، اساں آکھیا ہے نہ صحابیاں گال کڈو تے نہ آل بیتاں کڈو، جڑا کڈے تے سزا کے ہوئے سخت ہو، سزا کے ہوئے سخت ہوئے۔ میں گال کڈ ساں تے سزا ہو سی نا، تکلیف کسا ہوئی؟ بولو تکلیف کسا ہوئی؟ اور یار آپ کو گستاخ ہوئی، اور گستاخ صحابی ہوئے، گستاخ آل بیت ہوئے، چاہے اپنے سنی آکھے، چاہے اپنے شیعہ آکھے، چاہے اپنے کوئی یہودی آکھے، چاہے عیسائی آکھے، چاہے پکا مومن آکھے، ایران دا ہوئے تو سعودی عرب دا ہوئے محمد مصطفیٰ دے یاراں دا گستاخ، ہوئے محمد دی آل بیت دا گستاخ، وہ قرآن دا بھی منکر ہے، مصطفیٰ دا بھی منکر ہے، پھر کافر نہیں تے کیوے؟ وہ عربی ہوئے، ایرانی ہوئے، یا امریکی ہوئے، یا پاکستانی ہوئے، ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے۔ اب بابے جی نے کیا آکھیا ہوا کتیو اپنے آپ پہلے ہو، اسی بھی آنے ہوا اپنے، پتہ لگیا کہ بھائی تکلیف کسا ہوئی ہے؟ مولی صاحب پہ کرتے ہیں نا بلی تھیلی تو، اوہ ہون تے پتہ لگ گیا نا، اگے تے نشاندہی کرنی پئی، یک نوازاں گولیاں کھالیاں پر نشاندہی کر کے گیا ہے، ہون تے آپ ہی ہو گئی ہے۔ اسمبلی نے بل پاس کیتا نا کہ جڑا ختم نبوت دا منکر ہے وہ کافر ہے، یہی آکھا نا، جنہاں تکلیف ہوئی ہے پتہ ساڑھے اپنے محول وچ گل کر دے نا، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ تے گل سنی پئی نا، چور کی داڑھی میں تنکا، چور پکڑنے لے آکھیا گیا چورے نے پھٹو پھٹ داڑیاں کھر کے ایویں کیتا یار صاف کر دے من لگیا نہ ہوے، تنکا نظر آ گیا نا، ہن بھی شک نے۔ بہرحال اسی سارے شکریہ ادا کریں، کس دا؟ اللہ دا، بولو اللہ دا، اللہ دا شکریہ ادا کریں، اور اس تو بعد ہر اس شخص جڑا اس سے خوش ہویا اس دا بھی شکریہ ادا کریں۔ اور میں ایسے بھی حسین احمد عزیز مات رہے ہیں، میں تے آخنا کہ اسی انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں، اگر موئے تو نہیں بھی بولے اتھے چپ کر کے بھی بیٹھے رہنے تے انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں، کیوں اساں یہ نعرہ لایا رہا کہ جڑا نہ بولے تے جڑا بولے، جڑا اس تے حق پہ نہیں بھی بولے آنا یارا اس سے بھی شکریہ ادا کرنے ہیں، مخالفت تو نہیں کی تھی سنا کوئی بھی ہے، جنہاں نے قربانی دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ کون دے سی؟ باقی جیسے کہ آخیا گیا پاکستان بنے ہیں بڑیاں محنتاں نال بنے ہیں، لیکن ایک گل اساں بھلا چھوڑی ہے، سارے نوجوان بیٹھے ہو، سارے نوجوان قاری صاحب نے چھوڑے جائے
الفاظ میں تھوڑی جی تعریف کا کیتا ہے اج جمعہ بھی اساں اسی چیز سے لایا ہے اتنا تے تساں پتہ ہے کہ جس وقت یہ ملک آزاد ہویا تے صرف یہ ساڈا مغربی پاکستان نال ہے یا مشرقی نال ہے جی ہن ساڈے کول نہیں ہن ساڈے کول جس وقت مغربی پاکستان بنیا مشرقی نال ہے تے جھنڈا مغربی پاکستان وچ محمد علی جناح صاحب نے کس کولوں لے روایا سارے آگ چھوڑو اور مشرقی پاکستان وچ کس کولوں لے روایا ظفر احمد عثمان ظفر احمد عثمانی بھی بہت بڑا محدث اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی بھی بہت بڑا محدث اور مفسر اس پہ شک نہیں ہے محمد علی جناح نے اس وقت آکھیا ہے کہ میں نہ کولو جھنڈا اس واسطے لے رہے ہیں دنیا پتہ چل جاوے کہ اگر اے علماء میرے نال نہ ہونا تے آزادی نہیں مل سکتی تاریخ کالا پانی پڑھو تاریخ کالا پانی پڑھو اس آزادی واسطے کر کے اور نظارہ نظر آسی اے جی ٹی روڈ ہے اور انہاں درختاں دے نال 4000 علماء دیاں لاشاں سور دیاں چمڑیاں دے اندر پا کے لٹکا دتیاں 4000 علماء دیاں اس واسطے عوام نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دتیاں کتنیاں بیوہ ہوئیں عورتاں کتنے بچے یتیم ہوئے اسی جس وقت عظمت شہداء دی نا کرنے ہاں بھائیو یاد رکھو محرم دے اندر ساڈے پروگرام ہوندے نے مرکزی سیرت کمیٹی دے عنوان تے اس پہ شہداء اسلام دا نا کرنے ہاں کہ نہیں ہوندا کہ اسی کسی ایک شہید دی گل کرنے ہاں خدا دی قسم ہے جنہاں نے پاکستان دی آزادی واسطے کر کے قربانی دتی ہے شہادت حاصل کیتی اساں انہاں بھی سلام پیش کرنے اسی انہاں بھی سلام پیش کرنے ہیں اس واسطے کہ مسلمان لیکن اگلی گل تواڈے کولوں پوچھ کے نا اج میں نے اس بیٹری دی اس ایریے وچ پوچھی ہے میں نے پوچھا گل سنو یہ قربانیاں ہوئیاں نے یہ ماراں کھادیاں نے بچے یتیم ہوئے نے لاشاں لٹکیاں ہوئے نے ملک آزاد ہویا ہے اے دسو مسلمان کس نعرے دے تلے جمع ہوئے دیکھو ہر پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے لوگ اس سے جمع ہوئے بٹو صاحب آئے جو حضرات موجود ہیں انہوں نے کہا روٹی کپڑا مکان دوسرے آئے انہوں نے کہا تیسرے آئے اور آئے تے تبدیلی نعرہ ہو گیا ریاست مدینہ جو بھی ہویا اس نعرے پہلے لوگ جمع ہو گئے خوبصورت گل ہوتی ہے پاکستان دی آزادی واسطے کر کے جو نعرہ لایا گیا کس نعرے تلے جمع ہوئے بولو پاکستان کا مطلب کیا میرے بھائیوں میں گزارش کرتا اسی زندگی گزار رہے ہیں یہ نعرہ ساری نسلوں میں بھول جا رہے بھول گیا اس عام کر دو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور خدا دی قسم کتنے سال ہو گئے نا پاکستان دے بنے علماء بیٹھے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اگر ساڈا حکمران طبقہ کسے باشے اس لا الہ الا اللہ نعرے دی وفا کردا تو آج ملک دے اندر امن ہوندا آج ملک قصدے تنے دبیا ہویا نہ ہوندا اگر ساڈا حکمران طبقہ کس پارٹی نال بھی تعلق رکھ رہا ہے خدا دی قسم خدا دے نال جنگ نہ کردا اے سود دی لعنت اس ملک تے نہ لاندا آج ساڈا ملک آزاد ہوندا آج کتھے آزاد ہے ساڈا تے بجلی دا بل بھی امریکہ وچ بندا حقیقت ہے کہ نہیں ساڈے فیصلے تے قوانین عدالت تے نائے تے دوسرے لوگاں دے بڑے ہوئے نے آج اصل ساڑی یہ آواز اگر پہنچا دیتی جلے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ایک چیز یہ ساڑی کچہری عدالت بنا کے رکھ دیتا جلے جس طرح نام بدلا گیا کچہری تو عدالت آیا ہوئے اگر ساڑا حکمران طبقہ جو بھی آ جاوے اگر اس کچہری دا نظام ٹھیک کر چھوڑے اس عدالت کے اندر تسلیم کر چھوڑے جج بھی اگر مجرم ہے تو کٹیرے وچ کھڑا ہوئے اگر امیر المومنین بھی مجرم بن کے آندہ ہے کٹیرے وچ کھڑا ہوئے انصاف مل جاوے ملک کے اندر امن ہے مظلوم دی داد رسی ہے نہ مہنگائی ہے ایک سودہ ختم کرو میں آخری گل کر کے میں اس جگہ دے گل آکی ہے چند مہینے پہلے پچھلی حکومت دور ملک انصار صاحب سنانا چاہنا دوسرے لیڈر نظر آتا میں آکھیا ہو یار آتے ہو ملک تے بڑا قرضہ ہے
اور حقیقت ہے قرضہ ہے ملک تے بھی کیا ہویا کاری کچھ نہیں سکتا حقیقت ہے قرضہ ہے میں آکھے اگر تسی مخلص ہو جڑا بھی آوے مخلص سے قرضہ مکان دے یہ 10 روپیہ مانگ رہے ہو میں اعلان کرنا میں مولویاں دا ذمہ دار ہوں اساں دی جتنی تنخواہ ویکھنا پہ تو سرکاریاں کو بھی نہ بے کرتے جڑے سرکاری نے وہ بھی نہ کرسو ساڑھی ذمہاری اسی ہونا آکساں ایسا تسی مقتدی دے گئے ہو تو پتہ ہے وہ بھی نہ کرتے تسی بھی ساڑھے نہ لا جاؤ ایک ایک تنخواہ چھوڑ دو اس پنڈا سے کر کے اور دوسرا ایک کر کے قرضہ دو امریکہ کو کے دانے یا بینک کو کے دانے جہاں بھی کے دانے اعلان کر دو یہ اصل رقم موڑ کے دینے ہیں سون تک پیسہ نہ دینے ہیں جیب پٹنا نہیں پٹ خدا بھی قسم ہے مجاہد توڑے نام نے فوج توڑی تنخواہ لے کے پیچھے بیٹھے یہ مجاہد ہیں جنہاں نے مجاہدین نے توڑی فوج اتھے ملک کے اندر بیٹھی ہے روس جیسی سپر طاقت ایمانی طاقت لا کے رگڑا دے کے رکھ سکے اور امریکہ جیسی نہیں صرف دیکھا پوری نیٹو نیچے کر کے رکھ کے دکھا دیتا ہے میں آج ایک تحریر پڑھ رہا استاد عبدالسلام رحمہ اللہ دی 2006 دی تحریر ہونا دی ایک خطبہ ہے اس پہ جاتے پہ انشاءاللہ امریکہ بھی گھٹنے ٹیک کے تھے لکھنے تھے مجبور ہو سی دنیا نے 10 ہے وہ اللہ دا ولی چلا گیا ہے لیکن اس کی پیشن کوئی جو ہے پوری ہو آج اس سے عمل کرا دو تو اسی چھوڑنے سے تیار ہو جی وہ سود دا نظام جناب اللہ کہتے ہیں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تسانے ملکہ اللہ نے رسول دے مقابلے میں جلا کے کھڑا کیتا ہے جو بھی آیا اس نے حق کیتا ہے پھر ملک کی ترقی کیتے ہوئے آج بیچارہ غریب پیچھے آ جا رہا ہے اس سے کر کے بڑیاں کے لوگ لے انہوں کیرا فرق کرنا ہے بجلی بچ جو لے دیتا ہونا سے کوئی مسئلہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو جو لے دیتا مسئلہ نہیں مسئلہ دینا سے بھی جنہاں نے پالک کھانی جنہاں نے دال کھانی مسئلہ دینا واسطے کر کے اللہ تبارک و تعالی اس برکت دے دل کی وجہ تو کر کے باقی بھی سارے ملک کے حالات سنوار دے رب جلال اسا سارے اسی طریقے سے اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور ہر دینی کام وچ ہر دینی شعبے وچ دین دے جتنے شعبے نے اللہ انہاں سارے وچ اساں کام کرنا اور اپنے استعمال کرنا نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ